علامہ اقبال نے کہا تھا، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلا تمخیز موجوں سے کبھی گھبرایا نہیں کرتے۔ تو ہمیں اس سے درس یہ ملتا ہے کہ ہمیں استقامت اختیار کرنی چاہیے۔ اگر کوئی زندگی کے معاملات میں نیچ اونچ ہو جاتی ہے، بسا اوقات دیکھا ہے یعنی فراوانی نہیں ہوتی، خودکشی کی طرف چلے جاتے ہیں اور کئی سود کی طرف چلے جاتے ہیں، لیکن ان سب چیزوں سے اللہ اس کے رسول نے منع کیا اور ناجائز قرار دیا۔ لیکن جب کوئی استقامت اختیار کرتا ہے تو اللہ پاک کی ایسی مدد آتی ہے، پھر اس کے کیا نسلیں ہی سنور جاتی ہیں۔ لیکن استقامت ہو سچائی پر اور امید ہو اللہ پر، جس کے بارے میں فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ لوگ کہتے ہیں یہ کہانیاں ہیں، یہ بابا فرید کی کہانی ہے، یہ جناب غوث پاک کی کہانی ہے، یہ کیسے ہو گیا کیسے ہو گیا؟ تو یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا یہ ایسے ہو گیا، اور باقاعدہ حضور نے روایت بیان فرمائی، اور مستند کتاب ہے کہ ایک اللہ کا ولی جس پر الزام لگانے کے لیے لوگوں نے بڑے منصوبے بنائے اور بڑی چالیں چلیں، لیکن اللہ پاک نے اس کی مدد فرمائی اور ہر چال سے اللہ پاک نے اس کو نجات عطا فرمائی۔ جب وہ اللہ کا نیک اور صالح بندہ کامیاب ہو گیا تو وہ تاڑ میں تھے کہ کس رات سردی زیادہ ہو اور ساتھ بارش بھی ہو، دونوں چیزیں یکساں ہو جائیں تو ہم ایسی چال چلیں گے کہ یہ رب کا نیک بندہ جو ہے یہ بخلا اٹھے گا اور یہ سوچتا رہے گا کہ میرے ساتھ ایسا کس نے کیا ہے اور میرے پر اتنی بڑی شامت کیسے آ گئی۔ لیکن وہ اللہ کا ولی تھا، اللہ کا نیک صالح بندہ تھا، اللہ پاک نے اس کی غیب سے مدد فرمائی، اور وہ استقامت کے ساتھ اور اللہ کی رحمت پر امید رکھتے ہوئے، نا امید نہ ہوتے ہوئے وہ اپنے راستے پر چلتا رہا، اللہ پاک نے اس کی مدد فرمائی۔ وہ جو مخالف پارٹی تھی اس نے یہ سوچا بارش بھی ہو اور ساتھ سردی بھی ہو، تو موقع کی تاڑ میں تھے، انہوں نے ایک فاحشہ عورت کا انتخاب کیا اور اس کو ڈیمانڈ کی کہ جت رقم چاہتی ہیں آپ رقم لے لیں اور آپ نے اس نیک بندے کو ورغلانا ہے، اور جب یہ آپ کے جال میں آ گیا تو بس ہمارا کام ہو جائے گا۔ تو اللہ پاک نے اس کی مدد فرمائی، کیوں؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ فرماتا ہے تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ تو وہ نا امید نہیں تھا، جو نا امید ہوتا ہے اس کا بیڑا غرق ہوتا ہے، جو اللہ پر امید رکھتا ہے اللہ کامیابیاں عطا فرماتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 بندوں کو لے کر 60,000 پر حملہ کر دیا، 12 بندوں کو لے کر 60,000 پر حملہ کیا اور کہا اللہ پر امید ہے کہ اللہ نے بچانا ہے، تو اللہ نے بچا لیا۔ اور صرف 35 خواتین نے، 35 عورتوں نے 5,000 کافر جو مسلح تھے ان پر حملہ کیا اللہ پر امید رکھتے ہوئے، تو اللہ نے فتح عطا کر۔ اور حضرت سفینہ نے جنگل میں شیر سامنے آ رہا تھا اور اللہ کی رحمت پر امید کرتے ہوئے اس کے سامنے سینہ تان کے کھڑے رہے اور اسے یہ کہا میں رب کا بندہ ہوں اور مصطفیٰ کا امتی ہوں۔ اس نے ماننا کیا تھا، اس نے راستہ بھی بتا دیا، یہ تیرا راستہ۔ صرف امید اللہ پر ہونی چاہیے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ پرندے ہیں صبح اٹھتے ہیں اور ان کی امید اللہ پر ہوتی ہے، یہ چلے جاتے ہیں اپنی خوراک کے لیے اور جب واپس پلٹتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے۔ اور ہماری امید کیا ہوتی ہے؟ کمائیں گے تو کچھ ملے گا، کام ملے گا تو کچھ ہم کر سکیں گے، لیکن ہماری امید ہو اللہ پر کہ ہم گھر سے باہر نکلیں گے تو کام بھی مل جائے گا۔ اور جب پہلے ہی مایوس ہو کے بیٹھ جائیں گے تو اب تو حالات ایسے ہو گئے ایسے ہو گئے ہیں، تو جب حالات کے تھپیڑوں سے ہم ڈر جائیں گے تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔
اور اگر حالات کے تھپیڑوں سے ڈریں گے نہیں اور ہم اپنی منزل کی طرف چلیں گے تو اللہ ہمارے سارے راستوں کو سہل اور آسان فرما دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کا وہ نیک صالح بندہ جب اس کے سامنے اس فاحشہ کو لا کر کھڑا کر دیا اور اس نے دستک دی دروازے پر، جب وہ اپنی جھونپڑی میں اور اپنے مکان میں بیٹھا اللہ کی عبادت میں مصروف تھا، تو اس نے کہا برستی بارش ہے اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں اور اس وقت میرا کوئی پرسان حال نہیں، اگر صرف ایک شب مجھے آپ گزارنے دیں اپنے کمرے میں کہ میں ایک کونے میں بیٹھ کر اپنی رات گزاروں اور صبح میں اپنے راستے پر چلی جاؤں گی۔ تو اس بزرگ نے جب دیکھا اور پہلے تو وہ ہچکچایا کہ یہ معاملہ خراب ہے، کیونکہ حضور نے بھی اس کے بارے میں فرمایا نا کہ تم زنا، اللہ نے فرمایا کہ تم زنا کے راستے پر بھی نہ چلو۔ اپنے آپ کو کوئی بڑا فن خواہ سمجھ لینا کہ میں جی حفاظت کر لوں گا اپنی، اللہ نے پہلے فرما دیا کہ زنا کے راستے پر چلو گے، جب تمہیں پتہ چلے گا کہ اس راستے پر زنا ہو جائے گا تو رب فرمانا اس راستے پر بھی نہ چلو۔ جب پتہ ہے کہ اس راستے پر جو جاتا ہے اور یہاں پر اوباش اور بے حیا خواتین کے گھر ہیں اور وہ گناہ کی دعوت دیتی ہیں تو اللہ فرما رہا ہے اس راستے پر بھی نہ چلو، راستے پر بھی نہیں جانا۔ زنا یا دیگر گناہ تو بڑی دور کی بات ہے، فرمایا راستہ ہی چھوڑ دو۔ اس نے پہلے سوچا کہ کیا کروں، لیکن جب وہ عورت کا بلبلانا اور اس کا رونا اور چیخنا چلانا اور اس کے واسطے دینا، تو پھر ایک اللہ کا نیک بندہ ہو اور غم غسار بھی ہو، تو اس نے جب اس کی چیخ و پکار سنی تو اس نے اس کو جگہ دی، لیکن اس کا ارادہ کچھ اور تھا، لیکن اس عورت کا ارادہ بھی کچھ اور تھا اور اللہ کا بھی ارادہ اور تھا۔ تو کامیاب وہ ہوتا ہے جو اللہ کے ارادوں پر چلے اور جو اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت میں کر دے تو اللہ پاک کامیابی دیتا ہے۔ تو اس خاتون نے اپنا ارادہ شروع کیا، تھوڑی دیر بعد وہ عورت اس نیک بندے کے سامنے آئی اور کہنے لگی کہ آپ میری طرف التفات کریں، میری طرف توجہ کریں۔ اب وہ جو اللہ کا نیک بندہ تھا اس نے اپنے من میں جب جھانکا اور اسے خیال آیا کہ یہ سامنے آگ جل رہی ہے، چراغ، پہلے اس پر آزماؤ، اگر اس کی جو تکلیف ہے آگ اگر اس کو برداشت کر سکتا ہے تو پھر اس کے ساتھ معاملات کرو، اگر یہ آگ برداشت نہیں کر سکتا تو پھر آخرت کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا۔ یہ ارادہ کر کے نیت کر کے اس نے اپنی ایک انگلی چراغ پر جلا دی اور روتا رہا کہ یہ آگ نہیں برداشت ہو سکتی تو وہ جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے نقل کیا کہ اس بزرگ نے اپنی 10 کی 10 انگلیاں ہی جلا دی۔ جب بھی وہ عورت سامنے آتی تو اس عورت کی موجودگی میں ایک رات میں اس بزرگ نے اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے اور بروز حشر اللہ کے سامنے شرمندگی اٹھانے سے بچنے کے لیے اس اللہ کے نیک بندے نے اپنی 10 انگلیاں جلا دی اور اپنے آپ کو سرخرو کیا، اور جب 10 انگلیاں جل گئیں اور اس عورت نے دیکھا کہ اس بندے نے میری طرف التفات نہیں کیا اور میری طرف اس راغب نہیں، مائل نہیں ہوا، راغب نہیں ہوا، تو اس پر ایسا اللہ کا خوف طاری ہوا، وہ وہیں مر گئی، فوت ہو گئی، وہ فوت ہو گئی۔ اور جب وہ فوت ہوئی اور صبح بھی ہو گئی، اب وہ جو حملہ آور تھے جنہوں نے پراپیگنڈے بنائے تھے انہوں نے عین موقع پہ آ کر دیکھا خاتون برآمد ہو گئی ہے اور وہ بھی اس کی لاش برآمد ہوئی ہے، تو انہوں نے شور مچا دیا۔ جو ان کا وتیرہ تھا، بات چلتے چلتے بادشاہ پر کے پاس پہنچی اور بادشاہ نے لوگوں کو اکٹھا کیا کہ یہ بظاہر صوفی آدمی لگتا ہے،
عبادت گزار ہے، اپنے کمرے میں بیٹھ کے عبادت کرتا ہے، لیکن پس پردہ اس کا کردار کو جب ہم نے چاک کیا تو یہ تو بڑا 2 نمبر پیر ہے، اب تو ڈبہ پیر ہے نا، وہ تو 1 نمبر اوریجنل بندہ تھا جس کے بارے میں حضور نے بیان کیا تو اوریجنل ہی تو تھا، ریئلی بات حضور نے بیان فرمائی۔ تو وہ بندہ جو تھا اب وہ کہتا کہ میرا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، اس کی وجہ سے میں نے تو اپنی 10 کی 10 انگلیاں جلا دی ہیں اور میں اس کی طرف راغب نہیں ہوا، لیکن انہوں نے کوئی نہ سنی، لیکن وہ اپنی بات پر ڈٹ گیا کہ جب میں سچا ہوں تو سچائی تو اللہ پاک میری بیان فرمائے گا۔ وہ اس بات پر ڈٹ گیا اور وہ اللہ کی رحمت پر نا امید نہیں ہوا۔ اس نے کہا یہ تو میرے سامنے ایکسپیریمنٹ ہو چکا ہے اور میں تجربہ کر چکا ہوں کہ پوری رات اس نے مجھے ورغلایا اور اللہ نے میری مدد فرمائی اور مجھے بچا لیا ہے، تو اب کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن وہ جب سولی پہ چڑھانے لگے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اس نے کہا مجھے دوگانہ ادا کرنے دو، 2 نفل پڑھنے دو۔ جب اس کو 2 نفل پڑھنے دیے اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لی، نفل پڑھے اور دعا مانگی، یا اللہ میں مر جاؤں مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں مر جاؤں مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن مجھے فکر اس بات کی ہے کہ لوگ جب بھی کسی نیک بندے کو دیکھیں گے تو کہیں گے ان کا لباس اور ہے اور اندر سے ہی اور ہے، میری وجہ سے کسی نیک بندے پر انگلی نہ اٹھائی جائے، یا اللہ مہربانی فرما اور میری وجہ سے جتنے بھی اللہ کے نیک بندے آئیں گے قیامت تک میری وجہ سے ان پر کوئی حرف نہ آئے۔ اب آگے تیری مرضی ہے، میں مر جاؤں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے سولی پہ چڑھا دیا جائے مجھے کوئی فکر نہیں، لیکن کم از کم میں اتنا چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے اللہ کے نیک بندے بدنام نہ ہوں۔ بس اس کی آہو بکا تھی، اتنی دیر میں جلاد آئے، انہوں نے سولی پہ اس کو چڑھا دیا۔ جب وہ سولی پہ اسے چڑھا دیا، وہ مردہ خاتون بھی سامنے اس کی لاش پڑی تھی، اللہ کی کرنی ایسی ہوئی اور اللہ کی رحمت نے جب انگڑائی لی اور وہ مردہ خاتون اٹھ بیٹھی اور کہنے لگی ہو کیا کرنے لگے ہو، یہ تو وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اپنی 10 انگلیاں جلا کر بھی اس نے میری طرف نہیں دیکھا، اپنی 10 انگلیاں جلا دی اور میری طرف اس نے دیکھا نہیں، تم اس کے ساتھ ٹکر لینے لگے ہو، خبردار اسے چھوڑ دو، اگر اسے تم نے سولی پہ چڑھا دیا کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تم سب کو برباد کر دے، اس کو چھوڑو، اور میں تمہیں حقیقت سے آگاہ کرنے لگی ہوں، میں پوری رات حربے استعمال کیے، میں نے کوشش کی کہ میں اس بندے کو ہلاک کروں اور اپنے جال میں پھنساؤں، لیکن یہ تو اللہ کا ایسا شیر ہے اور ایسا ولی ہے اور ایسا صالح بندہ ہے کہ اللہ پاک نے اس کی ایسی مدد فرمائی کہ میرے جال سے بھی اس کو بچا لیا اور اب اس کو موت سے بھی اللہ نے بچا لیا، الزام سے بھی بچا لیا، تہمت اور عیب سے بھی بچا لیا، اور یہ بندہ بالکل صاف ہے، بالکل ستھرا بندہ ہے، اس کا کردار روز روشن کی طرح واضح اور عیاں ہے، اس کی کوئی خطا نہیں، بس جب اس نے میں اس کی طرف کوشش کر رہی تھی، اللہ نے اس کی مدد فرمائی تو اللہ کا خوف مجھ پر اتنا آیا اور میں حیا کی وجہ سے، شرم کی وجہ سے میں خود مر گئی، یہ بندہ بالکل صاف ہے۔ تو یہ ہیں وہ بندے جن کے بارے میں خلاق عالم نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔